السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ وقال سبحانه وتعالى: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ بہت ہی عزت اور بہت ہی احترام کے مستحق اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء عظام، سامنے اور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے قابل احترام میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے، تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے۔ لمحہ لمحہ اور ذرہ ذرہ اس کائنات کا ہر حصہ اس کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہم اور آپ اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ مالک نے اپنی کریمی اور رحیمی اور اپنی عنایت کے نتیجے میں آج ہمیں اور آپ کو یہ موقع مرحمت فرمایا کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر اپنی بستی میں اپنے در و دیوار کے درمیان کچھ دین اسلام سے متعلق، حضرت رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، اور آسمان کی اس چھت کے نیچے سب سے بڑی سچائی دین اسلام سے متعلق کچھ باتوں کا مذاکرہ کریں، جب آپس میں تذکرہ کریں اور چرچا کریں، خیر کا معاملہ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فرماتا کہ انشاءاللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اور سننے والیوں کو نفع ہوگا۔ ان عزیزوں کا، اپنے ان جوانوں کا اور دوستوں کا بھی شکریہ ادا کروں جنہوں نے صبح و شام ایک کیا، بے انتہا محنت کی، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے کرم اور اس کی عنایت کے بعد ان عزیزوں کی محنت کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایمانی مجمع جو بڑے بوڑھوں پر اور جوانوں پر مشتمل ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ غالباً اس علاقے کی تاریخ بنے گا یہ پروگرام کہ یہاں سے انشاءاللہ ایک پیغام بھی ملے گا، اور یہاں سے ہم ایک نئی ابتدا کریں گے، اور زندگی کی نئی ابتدا کسی وقت بھی ہو جائے، بندہ پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لے، وہ صبح اس کے لیے صبح عید ہوا کرتی ہے، اور رات میں اگر کہہ گئے تو وہ اس کے لیے شب برات ہوا کرتی ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہوتی کہ انسان لوٹ کر اللہ، اس کے رسول اور دین کی طرف کو آ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ اگر انسان پلٹنا چاہے تو رب العالمین ایسے اسباب مہیا فرما دیتا ہے کہ انسان کے لیے پلٹنا آسان ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نافہمی اور ناسمجھی کے نتیجے میں کہ انسان حالات کو نہیں سمجھتا اور حالات کا شکار ہو جاتا ہے، اور حالات انسانوں کو اس درجے مجبور کر دیتے ہیں کہ انسان پٹ کر زخمی اور چور چور ہو کر اسلام کی طرف واپس آتا ہے۔
اللہ کا شکر ہے کہ یہ مجمع اور یہ شہر ان میں سے نہیں ہے جو پٹنے کے نتیجے میں اسلام کی طرف کو واپس ہوں. کوئی چیز ہے، کوئی محبت ہے، دین اسلام کی کوئی کشش ہے، پیغمبر کے نام عظمت کے اندر کوئی چیز ہے جس نے آپ کو یہاں پر لا کر جمع کیا ہے. ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے. ہم اور آپ ایک دوسرے کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہیں. ہماری شخصیت کے اندر یا آپ کی شخصیات میں کوئی ایسی جاذبیت نہیں جو ہم ایک دوسرے کو گھسیٹ لیں. ہمارے اندر کوئی میگنیٹ کا سسٹم نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم آپ کی آنکھوں کو لے لیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چیز ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات عالی ہے اور قرآن کریم کا ایک پیغام اور میسج ہے جس نے ہم سب کو، کالے اور گورے کو، چھوٹے اور بڑے کو، سرمایہ دار اور غریب کو، سب کو ایک لڑی کے اندر ایسے پرو دیا ہے کہ جب کبھی دین کی جانب بلایا جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ اور جوانوں کا یہ مجمع چلا آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے، میں اپنے آپ سے بھی خوب سوچ سمجھ کر، کوئی جذباتی بات نہیں کہنی، کوئی مسئلہ جوش اور اشتعال کا نہیں، مجھے کھل کر کچھ بات اپنے آپ سے، اپنے جوان دوستوں سے کرنی. اگر میری طاقت اور ہمت ہوتی اور آپ حضرات کی اجازت ہوتی تو شاید میں آپ کے پاؤں پکڑتا اور میں آپ کے دروازوں پر دستک دیتا اور آپ کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر دین اسلام کے اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتا. مگر یہ احسان تو آپ نے کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ایک اجتماعی موقع دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ آپ کو نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کریم میں جو انتظام فرمایا ہے، وقت کم تھا ورنہ ہمارے قاری صاحب کو جادو اور جگاتے. قرآن کریم کی آیت تھی، لگ رہا تھا کہ ایک سما قائم ہو گیا. اور یہ قرآن کریم کی ایسی جاذبیت ہے جو نہ بہنے والی آنکھوں کو بہنے پر مجبور کر دیتی. جن دلوں میں کبھی خشیت اور خوف خداوندی پیدا نہیں ہوتا، قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے وہ تأثیر رکھی ہے کہ ایک بہت پتھر دل اور انسان جس کو ایسا کہا جائے کہ بہت سخت جان انسان جو ہوتے ہیں، وہ بھی رب العالمین کے سامنے موم ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ زمانے پہلے کی بات ہے، روس کے صدر نے یہ بات کہی تھی ایک مسلمان بادشاہ سے کہ آپ کا بھی اس بات کے اوپر یقین ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب ہے. اور وہ انسان جو روس کا صدر تھا، ظاہر ہے کہ وہ کس مسلک کا اور کس انسان کس مزاج کا رہا ہوگا. آپ حضرات اللہ کا شکر ہے یہ جانکاروں کا مجمع ہے. وہ قرآن کریم کے نہ ماننے والے، نہ رب العالمین کو ماننے والے، نہ قرآن کریم کے لانے والے کو ماننے والے. انہوں نے ایک مسلمان بادشاہ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. کہا کہ اس میں شک کیا ہے؟ یہ تو بالکل بدیہی ایک حقیقت ہے، سمجھ میں آنے والی بات. آئی گئی ہوئی 4-5 سال کے بعد جب ایک پروگرام دوبارہ روس کی راجدھانی میں ہوا، اس مسلم بادشاہ نے اس وقت کے سب سے بڑے قاری عبد الباسط مصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لیا اور قاری صاحب ذرا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے. قاری صاحب نے اس موقع پر یہ کہا تھا کہ صدور کی کانفرنس، ملکوں کے فرما روا اور بادشاہ جمع ہوں گے، مجھ جیسے قاری سے کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، 15 منٹ مجھے آپ کے چاہیے اور جا کے ذرا آپ بھی قرآن کریم کے ذریعے سامنے والے مجمع کو یہ بتائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں. بہرحال وہاں پہنچے. مجھے اس موضوع سے بات نہیں کہنی تھی، صرف ایک بات بیچ میں رک کر عرض کی ہے کہ جب موقع آیا تو ایک مسلم فرما روا نے کھڑے ہو کر یوں کہا تمام سے کہ میں اپنے ساتھ ایک قاری کو لے کر آیا ہوں اور وہ آپ کے سامنے چند آیات پڑھنا چاہتے ہیں اگر اجازت ہو. سارے کا سارا مجمع غیروں کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو میدے اور مادے کی پوجا کرنے والے، جو خواہشات نفس کے غلام، جو لفظ اللہ سے واقف نہیں، جو پیغمبر کی عظمت اور پیغمبر کی شرافت اور انسانیت کے نام لیوا نہیں، جو قرآن کریم کے متعلق ایک لمحے کو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی جانب سے اتری ہوئی کوئی حقیقت ہے. موقع ملا، قاری صاحب نے پڑھنا شروع کیا. جب اس اللہ کے بندے نے اپنی آواز کو بلند کیا، اور اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے، سلامتی نصیب فرمائے ہمارے ان قاری صاحب کو، ایسا لگتا ہے کہ دلوں کے تار چھیڑ دیتے ہیں. جب اس اللہ کے بندے نے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھا
تو وہ جو صدر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے روسی، اور ان کے ساتھ تمام لوگ جو عربی زبان کے جانکار نہیں تھے، جو عربی زبان سے واقف نہیں تھے، جیسے ہی قرآن کریم کی آیات کان کے اندر پڑی، آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے۔ قرآن کریم کو سمجھتے نہیں، عربی زبان نہیں ہے، اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھے، اس کا مطلب کیا ہے اس کو بھی نہیں سمجھے، مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ قرآن کریم کی تلاوت ختم ہوئی، اس فرما روا نے معلوم کیا کہ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں آئے۔ اس روسی صدر نے جو جواب دیا، کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مگر میری آنکھیں مجھ سے بے قابو ہو گئیں، میرا دل مجھ سے بے قابو ہو گیا، میں نہیں سمجھ پایا کہ مسئلہ کیا ہے۔ کہا کہ بس میں صرف یہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ قرآن کریم کا اس سے بڑھ کر کوئی اور ثبوت نہیں ہوتا، اور اس دنیا کے اندر سب سے بڑا ثبوت آپ کے لیے یہ ہے کہ جس کلام کو آپ سمجھے نہیں، جس کے معنی سے واقف نہیں، مگر جب آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو آپ کی آنکھیں بہنے لگی۔ بہرحال نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں جو ابھی قاری صاحب نے آیت پڑھی، اس میں ایک آیت ہے الم نجعل لہ عینین۔ رب العالمین انسانوں پر اپنے احسانات اور انعامات کو شمار کرا رہا ہے، ہم نے تم پر کتنے احسان کیے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تو دو نگاہیں، دو آنکھیں تم کو نہیں دی، ولسانا، ہم نے تم کو زبان دی، وشفتین، ہم نے تم کو دو ہونٹ دیے۔ رب العالمین کو احسان جتلانے اور اپنے احسان کو ظاہر کرنے کا حق ہے۔ وہ مالک الملک ہے، رب السماوات والارض ہے، وہ رب المغرب والمشرق ہے، وہ رب المغربین و رب المشرقین بھی ہے، وہ رب المغارب والمشارق بھی ہے۔ مغرب اور مشرق کا تنہا مالک، مغربین اور مشرقین کا تنہا مالک، ساری کائنات کا بنانے والا۔ اس دنیا کے اندر جو لوگ کسی چیز کو بناتے ہیں، اس دنیا میں جو کچھ بنایا جاتا ہے وہ آئٹم کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ اگر کرسی بنائی گئی تو اس سے پہلے پلاسٹک کا وجود تھا، آپ کے سامنے یہ مائک کا نظام بنایا گیا، دنیا میں لوہے کا وجود تھا، اس زمانے کے اندر لکڑیوں کے سامان بنائے جاتے ہیں تو لکڑی کا وجود تھا، مگر رب العالمین اپنے آپ کو فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کا بنانے والا۔ اس نے لکڑی کو بنایا بغیر لکڑی کے، پانی کو بنایا بغیر پانی کے، پلاسٹک کو بنایا بغیر پلاسٹک کے، انسان کو بنایا بغیر انسان کے، ماں باپ بنائے بغیر ماں باپ کے، آسمان کو بنایا بغیر کسی نمونے کے، اور زمین کو وجود بخشا بغیر کسی نمونے کے۔ اور جب سب کچھ بناتا چلا گیا تو وہ اپنے متعلق خود فرماتا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کہ رب العالمین سے بڑھ کر پیدا کرنے والا کوئی۔ وہ انسانوں پر اپنے احسان کو جتلاتا ہے۔ ایک انسان کسی کو روٹی کھلاتا ہے اس دنیا کے اندر، اسے اپنے احسان کو جتلانے کا حق ہے۔ اس دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کو پر احسان کو بتلاتے ہیں، انسانوں کا نظام تو الگ ہے، مگر رب العالمین کو پورا حق ہے۔